سلام کو اس ساتھ شامل نہ کیا۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اگر وسیم رضوی اسی عالم میں دنیا سے جاتا ہے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر، کہ نہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں اس شخص کی، اور نہ کسی رسم میں شرکت کریں، اور نہ ہی ہمارے کسی قبرستان میں اس شخص کو دفن ہونے دیں۔ کی کچھ آیتیں دی تھی، تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کہ کیا واستو میں صحیح ہے کہ نہیں، میں الہ آباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا فتح محمد خان صاحب جالندھری اور مولانا عبد البارک صاحب کی ہندی بات لے آیا، اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی، تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے، اور میں نے کتاب لکھی اسلامک آتنکواد کا اتہاس۔ بالا صاحب ٹھاکرے کو بہت پسند آئی، انہوں نے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن کرایا، دا ہسٹری آف اسلامک جو دین و اسلام سے جڑا بعد ہوتا میں ہے، ایک سجن نے، اب میں وہاں آ رہا ہوں کہ میرا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، میرا وہ اس سوچ طرح کیسے کی باتیں بنتا۔ بول ہی نہیں سکتا، ممبئی وہ کے کسی اشاروں پہ یہ سب باتیں ویاپاری بول نے رہے مجھ سے ہیں، کہا کہ سوامی کون جی اسے آپ جو کہلا کام کر رہا رہے ہے، ہیں اس میں فنڈ کی کون ضرورت ہے، فنڈ پالیٹکس آپ کو کر نہیں رہا ملے، ہے۔ آپ ایسا کریے کتاب اسلام پر لکھیے، میں امریکہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال واستو میں میرا اسلام ان سے سے امریکہ کو تعلقات خطرہ، 3 سال تو سے آپ کچھ کو نہیں ہے، اچھا اور میں خاصا اپنے آپ کو گھر میں وہاں رہتا سے ہوں، یہاں رائلٹی سے ان ملے سے گی، کوئی آپ کے تعلق سارے نہیں کام ہے، چل جائیں گے۔ کشمیری محلے سے ان کا لیکن کوئی وہ تعلق بڑی نہیں ہے، کتاب ہونی چاہیے، نہ وہ اس کشمیری کو محلے میں آتے لکھنے کے ہیں۔ لیے میں نے کوئی حضرت بھی محمد صلی اللہ محلے علیہ والا وسلم کی یہ جیونی پڑھی۔ گواہی دے دے، کھڑا جب ہو کے جیونی کہہ پڑھی دے کہ وسیم رضوی تو جو میرے گھر قرآن آتے مجید ہیں، کی یا آیتوں کو وسیم میں رضوی نے کشمیری محلے آتے ہیں۔ آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ میرا سے کوئی تعلق آتنکوادی نہیں بنتے ہے، ہیں، نہ میں لیکن وسیم جیونی رضوی سے پڑھنے کوئی کے بعد تعلق رکھنا مجھے چاہتا لگا ہوں، نہ کہ میں، یہ نہ میری ماں، آیتیں نہ میرے آتنکواد بھائی، کو نہ میری روکنے بہن، کے کوئی لیے ہیں، تعلق آتنکوادیوں رکھنا کو، نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سارا کیونکہ تعلقات ان ان سے میں قطع جو کر دیا، یدھ کا اتنا آدیش بڑا تھا وہ گناہ آتنکواد اور کبیرہ آتنکوادیوں کے ورد جس کو تھا، کہا تو جائے، مجھے انہوں نے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی الفاظ غلطی ہو بولے گئی، ہیں۔ ایک دھرماچار سے بہرحال ایسی غلطی نہیں قرآن ہونی کی چاہیے، حفاظت تو اللہ اور کرے وہ گا، غلطی کیوں یہ ہوئی؟ بے شک ہے۔ وہ غلطی کا اس ذمہ نے دار کہا میں ہے نہیں تھا، اس کا اس کچھ نہیں غلطی کا ہوگا، آپ ذمہ بے فکر دار رہیے، انواد کرنے والا، اس میں سے نہ جس ایک نے نقطہ یہ ہٹے گا، نہیں نہ ایک بتایا کہ زبر ہٹے گا، نہ آیت زیر کا ہٹے گا۔ مطلب کیسے سمجھے۔ بہرحال کسی بھی ہم یہاں جو غیر قرآن مسلم پہ بھائی ہوں حملے گے ان کو میں بتاؤں بہت کہ ہوئے ہیں، آیت کا مطلب پہلے بھی سمجھنے ہوئے کے ہیں لیے ضروری اور ہے آگے کہ بھی ہوں گے، آیت کیوں لیکن اس کی اور حفاظت کن اللہ کرتا پرستتیوں رہے میں گا۔ آئی، یہ جب آمین۔ جانیں گے تبھی صحیح ارتھ معلوم ہوگا۔ تو یہ جاننے کے بعد میں نے ایک دوسری کتاب لکھی، اسلام آتنک یا آدرش، یعنی اسلام میں آتنک نہیں، آدرش ہی آدرش ہے۔ اور اس کا ہم دوسرا ادھارن اور ہم دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے۔ ایک بار میں جا رہا تھا، ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی، میں نے کہا اسلام میں آتنکواد ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنیٹ سے کہ آج سے 100 سال پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ایک بھوتپور جو پردھان منتری ولیم گلیڈ اسٹون تھے، انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ نگیٹو چیزیں کہی تھی۔ تو مجھے بالکل اپنی بات یاد آ گئی کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ولیم گلیڈ اسٹون نے بھی غلط سمجھا، اور اس کے ذمہ دار وہ نہیں، انواد کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا۔ تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، تو میں نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے، قرآن جینے کی کلا۔ وہ انگریزی ہندی میں ہے، وہ چھپ چکی ہے جامعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے، انگریزی میں اسلام اینڈ آرٹ آف لیونگ کے نام سے انگریزی میں بھی چھپے گی۔ اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسخت پہ پہنچا کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملے بازی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا، ایک جملہ پھینک دیا۔ یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ انسانیت کے دشمن ہے، کام، کرودھ، مد، لوبھ، موہ، یہ دشمن ہے، اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے۔ پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں، کام یعنی کہ کسی بھی مہیلا کو، کسی بھی عورت کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اور دنیا کی جتنی مہیلائیں ہیں ان کو اپنی ماں، بہن، بیٹی سمجھنا، یہ قرآن میں بہت ہی سختی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم بھائی سنے
کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے، لیکن قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کے سورہ 24 آیت نمبر 30 میں ہے، اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی غیر جو بھی مہلائیں ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ، یعنی جب سبحان اللہ، مرد جب اپنی پتنی کے سوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے، اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے۔ یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم، اور یہی نیم عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے۔ یہ نہیں کہ کیول عورت کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے، لیکن مرد کے لیے کتنا سختی سے نیم بنایا گیا۔ تو یہ کام کے لیے کتنی سختی کی گئی۔ کرودھ، غصہ کے لیے سب سے پہلے غصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پربھاوت ہوا۔ کہا جاتا ہے اگر کسی کا رک جائے تو وہ پورا سنت بن گیا، سادھو بن گیا۔ اور کتنا بڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ معاف کر دو، کسی کے گناہوں کو معاف کر دو، اور جب معاف کر دو کو غصہ ختم۔ اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو۔ سورہ 7 آیت نمبر 199 میں حکم آیا کہ اے محمد معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر دو۔ سب سے پہلا معافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لیے آیا۔ اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی، دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی۔ آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انسار ہوا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے خود اپنے آچرن میں لیا، اپنے اخلاق میں لیا، تب دوسروں کو بتایا۔ فتح مکہ کے دن وہ ابو سفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف نیترتو کرتے تھے، جب وہ سامنے پڑے فتح مکہ کے دن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو سفیان کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی۔ آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی، جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معافی۔ اب آپ سوچئے، جس مکہ میں قدم قدم پہ آپ کا وروध تھا، قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹکائے گئے، اور جو 10,000 لوگوں کی فوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی ہمت تھی کہ سامنے ہوتا؟ سارے کے سارے لوگ چھپ گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معافی دینے کا۔ یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معافی، جو وہاں چھپ جائے اسے معافی، جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معافی، یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی۔